السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجت اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے گا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ بس تھوڑا سا انتظار، باقی تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور عطا باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ دل ناراض ہی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اسے مناؤ۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے، نہ تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کو سن کر سمجھ لینے کا، اس کو دینے کا یقین، اللہ کو سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نہ تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کے ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے، وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا آتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے۔ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے نہیں گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو مجز عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔
तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें दुआ का तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। सुना है, यकीन रखते हो। कैसा यकीन कि जो चाहिए था वह उसी वक्त न मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि यह कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन यह थोड़ी है कि जब मांगा है तभी मिले। यकीन तो यह है कि दुआओं का सिलसिला यह सोच कर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा, फिर देखना सब मिलेगा और जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। देखो, यहाँ तक भी सब्र किया है ना तो थोड़ा सा और सही हो सकता है। वो तकदीर बदलने वाला लम्हा बस सामने हो सकता है। बस अगले कदम पर ही मोजिज़े हो जाएं। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। अल्लाह तो फिर यकीन रखो, इस सब्र का सिला करीब है। सबकी कहानियां अल्लाह के हाथ में है। फिर परेशानी कैसी? वह जो परिंदों को हवा में थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। उस जिम्मे भी वही लेगा। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आंखें, जितने भी आंसू, जितनी भी उम्मीद, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतजिर हैं, उनके लिए ऐसा कोई दरवाजा खोल दे जिनकी वसत उन्हें भी हैरान कर दे और उन्हें मुस्कुराने की इतनी वजूहात भेज दे कि वो अगली बार रोए तो खुशी के आंसू हों। आमीन। अल्लाह किसी भी वक्त मोजिज़े भी भेज सकता है। मायूस वह होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वह होता है जिनका ईमान कमजोर होता है। मायूस वह होते हैं जो डर जाते हैं। दुनिया से सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल न होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। अल्लाह इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मायूस हो जाओ, बल्कि वह ताकि इसलिए कर रहा है कि जब उस चीज को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना दिया जाए तो तुम्हारी तड़प खुशी के आंसुओं में तब्दील हो जाए। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए यकीन के रास्तों पर चलना पड़ता है। अल्लाह बात मनवाने के लिए उसके हुक्म पर चलना पड़ता है, तभी बात जल्दी बनती है। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। और जब तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वह मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वह हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा होते हैं। अल्लाह उन्हें चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमाकर, कभी तकलीफ देकर वह अपने खास बंदों को अलग कर लेता है। कुछ उस मुकाम तक खुद आते हैं और कुछ को खींच कर लाया जाता है। जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और नाउम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए तो याद रखना, जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वह उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है। यही तो उसके कुन पर कामिल यकीन करना है। यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने यह ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वह दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इसका बार बार आना इसलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे और वह एक रोज इस नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर देगा। एक रोज तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी। यकीन रखो, उस पर कुछ दुआएं पलक झपकते कबूल हो जाती हैं और कुछ खास दुआएं सदियां ले जाती हैं। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि वो छोटी दुआएं बड़ी और खास दुआओं की कबूलियत के यकीन के लिए होती हैं और वह दुआएं हमारा यकीन बढ़ाती हैं। वो यकीन जो हमें अल्लाह के करीब करता है, अल्लाह की पहचान करवाता है।
کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے۔ نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بن راہوں کو کھول دینے پر پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایک بار بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اجر نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا دے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو دعا سب کر سکتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جسے مانگ رہے ہو وہ مہربان رب جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل رکھ کر مانگو، یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی معجزے، تم خود دیکھنا، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری منچاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالی دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، نہ تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچئے آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو آپ اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ آپ اللہ سے مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہی کو ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ تمہاری وہ تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ تو تام میں
सिफा बन जाएगी। वह तुम्हें ऐसे नवाजे कि नमाज में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह हिसाब रखता है हर उस बात का जिस पर तुमने दुख दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आंखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तलक याद ने दिल और दिमाग को बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदल लिए थे, जब रात को सोते वक्त में आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था। तुम्हें यह वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। यह दर्द जो तुम सह रहे हो, यह आंसू जो बह रहे हैं, यह नींद से खाली आंखें जो किसी खौफ में जागती हैं, उन्हें तसल्ली दे दो, क्योंकि अब इस दर्द का ताम होना है अल्लाह का तो फरमान आ चुका। यकीनन दुश्वार के साथ आसानी भी है। वह जिसका नाम अलस है यानी सब्र देने वाला, फिर वह कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वह जिसका नाम ही अलीम है यानी जानने वाला, फिर वह कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर हो सकता है। वह जिसका नाम ही अल राफे है यानी बुलंद करने वाला, फिर वह कैसे तुम्हें गिरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम ही अल कादिर है यानी कुदरत वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमा को हकीकत में बदलना भला क्या मुश्किल तुम्हारा काम है। बस आंखें बंद करके उस पर कामिल यकीन कर लो और फिर उसके मोजिजे देखो। तेरी आजमाइश से हूँ बेखबर, यह मेरी नजर का खजूर है। तेरी राह में कदम कदम कहीं अर्श है कहीं दूर है, यह वजह है मालिक के दो जहां मेरी जिन बंदगी में फत है। यह खता है मेरी खता मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। यह बता मैं तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना जरूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू रहीम है तू गफूर है। अल्लाह के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं, उस रास्ते पर हमारा तकलीफ आजमाइश और सब्र से इम्तिहान लिया जाता है, क्योंकि जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो शैतान को यह चीज बहुत नापसंद कि कोई बंदा अल्लाह के करीब हो। वह हमें तरह तरह के वसवसे और ख्यालात दिलाकर उस रास्ते से भटकाना चाहता है, लेकिन जो लोग अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा रखते हैं वह शैतान के भटकाव में नहीं आते और ना वह मायूस होते हैं। वह जानते हैं अल्लाह अगर देने में देर कर रहा है तो उसी में बेहतरी होगी। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते निकल जाते हैं, बस यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह की जात पर। अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपको सजा दे रहा है, बल्कि वह आपसे कुछ देर तक रातों में रहना चाहता है। वह चाहता है कि आप मजीद दुआएं करें, वह चाहता है कि आप उससे बातें करें, वह आपकी आवाज बार बार सुनना चाहता है। इसलिए वह आपको वह चीज नहीं दे रहा और उसी वजह से वो उस चीज का ख्याल आपके दिल दिमाग से नहीं निकाल रहा। तुम खुद उसके इशारे का इंतजार कर रहे हो, फिर जब वो तुम्हें बाद इशारा दे रहा है तो तुम इस बात को क्यों नहीं सुनते। वह आपसे छीन भी नहीं रहा और आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी दुआ का इंतजार कर रहा है ताकि वह आपकी दुआओं का जवाब अपने कुन से दे दे। तो आप क्यों उदास हो, तुम क्यों मायूस हो। बस अपने आप को कुछ वक्त दें और उस वक्त तक दुआ करना बंद ना करें जब तक वो कुन ना कहेगा। जब वह मदद करने पर आता है तो समंदर में भी रास्ता बना देता है और तुम क्यों मायूस बैठे हो कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारा यकीन तोड़ देगा। तुम बस यकीन कामिल रखो, वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, सवार देगा। अल्लाह जब नवाजना चाहता है तभी तो दिल में बात डालता है, आपको मांगने की इतनी तौफीक देता है कि आपको तहज्जुद के सजदों तक ले आता है और दिल में इतना कामिल यकीन पैदा कर देता है कि मेरे बंदे, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस मांग कर तो देख। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। दुआ की कबूलियत की एक अलामत यह भी है कि दुआएं आपको बदलना शुरू कर दे। बेहतरीन है वह रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। सुनो सुनो, यह मुश्किल वक्त खत्म हो जाएगा, यह परेशानी, यह गम में बुरे दिन सब खत्म हो जाएंगे। सजदों में खामोशी से बहते हुए आंसुओं का शोर जब अर्श पर सुनाई देता है तब सारे आसमानी पर्दे हटा दिए जाते हैं और मौजूदों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। सबकी कहानी अल्लाह के हाथ में है। फिर परेशानी कैसे, वह जो परिंदे को हवा में थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। उसका
ماں بھی وہی لے لے گا۔ ممکن ہے کہ اب اللہ جلد نوازنے والا ہے۔ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پلٹ دی جاتی ہیں تو وہ دعائیں دینے میں کنجوسی نہ کرے۔ سب سے قیمتی تحفہ بلوز دعا ہے۔ صبر سے مت دائیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو پلک جھپک میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ انسان صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو ایک دن اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ایسا تعلق اور توکل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب آپ صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب آپ بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی ناامید نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کا دل بار بار اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی۔ بہت جلد قبولیت بھی آنے والی ہے۔ جو اللہ پاک پر یقین رکھتا ہے وہ یوں ہمت نہیں ہارتا۔ جن دعاؤں پر آپ کی دنیا ٹھہری ہے، دعا ہے کہ وہ ہر دعائیں آپ کے نصیب کا حصہ ہوں، آمین۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد کے ساتھ مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا مگر سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے باب بناتی ہیں اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر آتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش نہیں رہتی، جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، آپ کے من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ مشکلات ہمیں دعا مانگنی سکھاتی ہے، رب کے آگے ایڑیاں رگڑنے کو عطا کرتی ہے، جس کے بعد دعائیں قبولیت کی منزل پا ہی لیتی ہیں۔ دعائیں امید کا خوبصورت نام ہے اور بے شک وہ اللہ ہے، وہ اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اپنی رحمت سے ہزار دروازے کھول دیتا ہے۔ تمام اسباب اور وسائل کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب وہ فرما دیتا ہے، آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے سرے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھیے گا کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرتا ہے جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دیں گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ میں کتابی باتیں نہیں کرتی، زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھے۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ حاضری دیتے رہا کریں، دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ ایک چھوٹی سی دعا زندگی بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا، مگر مکرہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسے معجزے بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی انتظام۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ نے تو دعا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے نواز بھی دیتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ آج اگر زندگی مک ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بس صبر رکھو کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر اس چیز سے نواز دینا ہے جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے۔ نہ ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔
اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں قبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والی پسندیدہ شخص کو تمہارا ہم صبر بھی تو بنا سکتا ہے۔ نہ میں نے اپنی قسمت کو لاپ پر چھوڑ دیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کہہ دیا گیا ہے، اور ایک دن تمہیں ایک خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں سے مانگا کرتے تھے اسے تمہاری نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتی ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دونوں جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمہاری بھی دعا قبول ہوگی۔ وقت آنے پر جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔